بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ فرعون کی بہت چہیتی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی نوکرانی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی کرتے کرتے اچانک نوکرانی کے ہاتھ سے جو ان کی خاص کنیز تھی کنگھی گری تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کنگھی اٹھائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، تم نے یہ کیا پڑھا؟ تو وہ نوکرانی کہنے لگی کہ ہماری جاں بخشی کی جائے تو ہم آپ کو جواب دیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئی ہوں، یعنی اسلام میں داخل ہو چکی ہوں۔ چنانچہ اس سے کافی سوال جواب کرنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھا، اور یہ خبر فرعون کو پتہ چل گئی۔ فرعون کو جو یہ خبر پتہ چلی، جو خود یہ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اب وہ ظاہر سی بات ہے کیسے برداشت کرتا ہے کہ اس کی لاڈلی اور چہیتی بیوی اسے چھوڑ کے کسی دوسرے رب پہ ایمان لے آئے۔ اسے بات بالکل ہضم نہیں ہوئی، اس نے بڑے پیار سے سمجھایا بجھایا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ جو ایمان کا نور اور ایمان کی جو چھاپ پڑی تھی وہ مندمل اور دھندلی نہ ہو سکی۔ چنانچہ پھر وہ لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ پہ اتر آیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زد و کوب کیا، اور جب سارے اس کی ہمتیں جواب دے گئیں تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کے اوپر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد حضرت آسیہ کے ہاتھوں کو پھیلا کر کیلیں ٹھوک دیں، میخیں ٹھوک دیں، پیروں میں میخیں ٹھوک دیں، اور کہا کہ اب بھی تم اگر چاہو تو ہم تمہیں معاف کر سکتے ہیں، اور تم موسیٰ کے رب سے ہٹ کے مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے خدا مان لو۔ لیکن حضرت آسیہ کہنے لگیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں جس رب پر ایمان لائی ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب کوئی بس نہیں چلا تو فرعون نے ان کے دل کے اوپر میخ ٹھوک کے اور انہیں شہید کر دیا۔ آخری موقع تھا، آخری وقت ہے، شہید ہو رہی ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہیں حضرت آسیہ کہ یا اللہ اپنے گھر کے پڑوس میں گھر عطا فرما۔ کیا دعا کر رہی ہیں؟ اپنے گھر کے پڑوس میں گھر عطا فرما۔ چنانچہ حضرت آسیہ شہید ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے ایک وقت گزرا، دوسرا وقت گزرا، لیکن ایک دن ایک دور آ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی جو ہے نکاح ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سرہانے بیٹھے ہیں اور انہیں تسلی تشفی دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے خدیجہ جنت میں جا کے میری سوکن سے سلام کہہ دینا، اپنی سوکن سے سلام کہہ دینا۔ جو یہ بات سنی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کی پہلی بیوی ایسی ہوں جس کا انتقال ہو رہا ہے، بھلا آپ کی سوکن ابھی وہاں کون پہنچ سکی ہے جس سے میں آپ کا سلام عرض کروں؟ تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، حضرت آسیہ سے میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پہ جو لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، انہیں کمزور نہیں رکھتے، بلکہ اپنے سے ملا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو، جب حضرت آسیہ ایک اتنی بڑی ملکہ ہونے کے باوجود ایمان لائیں، تب بھی ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا۔ تو جو شخص دعوت کی محنت کرے گا، ظلم و ستم ہوگا، پریشانیاں، حالات، مشکلات تو آئیں گی، لیکن ان مشکلات اور ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان پریشانیوں کے اوپر صبر و استقامت سے جمے رہنا ہے، اور جب صبر و استقامت سے ہم جمے رہیں گے تب اللہ کی جانب سے مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد بے شک بے مثال ہوا کرتی ہے، اللہ کی مدد بے شک دائمی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو اس قصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی محنتیں بنائی ہیں، ہر محنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن اس دعوت کی محنت کے پیچھے ایسی زبردست وجہ ہے، اور ایسی زبردست وجہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ جو شخص دعوت کی محنت کرے گا تو دو چیزیں بنیں گی، ایک تو اندر اپنے ایمان بنے گا اور باہر ماحول بنے گا۔ کہ جو شخص دعوت کی محنت کرے گا تو اس کے اپنے اندر تو ایمان بنے گا اور اس کے باہر ماحول بنے گا۔ تو اس لیے دعوت کی محنت ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہم سب کو کوشش کرنا ہے اور محنت کرنا ہے اور زندگی بھر لگے رہنا ہے اس کوشش میں کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک ہم سے دعوت کی محنت کرواتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگنا بھی ہے راتوں میں اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں اس دعوت کی محنت سے ہٹا نہ دیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کام کیا، کام میں لگے رہے اور زبردست طریقے سے کام کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک وہ کام سے ہٹے، پھر ان کے اوپر بڑی محنتیں کی گئیں، بڑا سمجھایا بجھایا گیا، اور بہت لوگوں نے چاہا کہ وہ جڑ جائیں لیکن وہ جڑ نہیں سکے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اور جب تک چاہتے ہیں اسی سے کام لیتے ہیں اور تبھی تک لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دعوت کی محنت میں لگے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہمیں لگا رکھا ہے، اور اس کی قدر کرتے رہیں، یعنی جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرتے رہیں، اسے باقاعدگی کے ساتھ بھناتے رہیں، اور جتنی بھی زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں دعوت کی محنت میں، اسے وقت زیادہ سے زیادہ لگا سکیں اتنا لگاتے رہیں، الا یہ کہ اس سے پہلے کہ کہیں اللہ کو ہماری کوئی بات، ہماری کوئی غلطی بری لگ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کام سے ہٹا نہ دے۔ تو دوستو امید ہے کہ اللہ رب العالمین سے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو دعوت کی محنت سے جوڑے رکھے۔ آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے مکمل دین۔ مکمل دین میں بہت سارے دین کے مسائل بتائے جاتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن باکس میں ہمارا جو ہے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک ڈال دیا ہے، آپ اس چینل پہ بھی جا کے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، دعوت اور جنت کا راستہ، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمارے وہ بھائی بہن جن تک دین کی بات نہیں پہنچ پاتی ان تک بھی دین کی بات پہنچ سکے۔ آپ کی تھوڑی سی ذرا سی محنت سے ہو سکتا ہے ہمارے کسی بہن بھائی کی زندگی بدل جائے، تو اس لیے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور مکمل دین جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جایا کرے، اور جو سائڈ میں گھنٹی کا بٹن آتا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو دبا کر
آل والا بٹن سلیکٹ کر دیا کریں. فی امان اللہ.